جب کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے اس کو کچھ مصیبتیں آتی ہیں، تو جب وہ مصیبتیں اگر آپ کو آئیں نا تو اسی وقت آپ کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ اچھا وقت آنے سے پہلے ہی آپ کا برا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میں قرآن کی تفسیر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں قرآن میں بتلائی ہیں جب ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے لیے اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ ہر انسان اچھے وقت کا متلاشی ہے، ہر انسان اس تلاش میں رہتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہو جائے۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے، بڑی محنتیں کر لیں، بڑی مزدوری کر لیں، بڑی پریشانیوں میں ملوث رہے، اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو جائے۔ کوئی بیمار انسان، مجبور آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، ہمارا حساب کتاب سسٹم اچھا بن جائے تو ہمارے لیے اچھا وقت شروع ہوگا۔ تو یہ بھی شروع ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ اس سے پہلے انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اور جب ان مصیبتوں میں اسے کیا کرنا چاہیے، اس چیز کو میں آج آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب برا وقت شروع ہو جائے تو اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے جب وہ ہم پہ مصیبتیں آ جائیں تاکہ ہمارا اچھا وقت شروع ہو جائے۔ دیکھو جتنے لوگوں پر دنیا میں برا وقت آتا ہے مسلمانوں کے اوپر، وہ دو وجہوں سے آتا ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے، ہم تمہیں پریشان کر کے کیا کریں گے، تمہیں پریشانی میں مبتلا کر کے اللہ فرماتا ہم کیا کریں گے، لہٰذا جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کو جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں وہ خود ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ خود ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم تو کوئی گناہ کے کام نہیں کرتے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہم نیک انسان ہیں، اور اگر ہم نیک نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں پھر ان کے اوپر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم تکلیف پریشانی دیتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، تو جو لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، اس چیز کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم اس وہم میں، اس گمان میں، اس خیال میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں، تو پہلے لوگوں کو بڑی تکلیفیں پہنچی، کسی کو تیل کی تلچھٹ میں تل دیا گیا، زکریا علیہ السلام پہ آرا چلا دیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی، انبیاء علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں آئیں، صحابہ کرام کو بڑی پریشانیاں آئیں، نیک بندے جو ہیں ان کو بڑی پریشانیاں آئیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس وہم، اس گمان میں ہو، ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں، اب تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نیک بندوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا تو اللہ فرما رہا ہے میں نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو جو مومن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ نیک بندے پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتا ہے۔ تو جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے تو مصیبتوں کی شکل میں آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے اس کے بعد اس کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے بعد آسانی آتی ہے، پہلے خزاں آتی ہے پھر بہار آتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو کسی بھی طرح سے آزما سکتا ہے۔ تو جب نیک بندے پر پریشانی آئے، مصیبت آئے تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کے دامن کو تھامے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ بندہ امتحان میں کامیاب جب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آزما لے گا، اس کے بعد اس کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا، اور ایسا اچھا وقت شروع ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کو چار چاند لگیں گے اور آخرت میں بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب کسی کو گناہوں کی وجہ سے اگر پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کو اس کنڈیشن میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف آنا چاہیے
چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے اللہ کے احکامات پر بندے کو عمل کرنا چاہیے, نیک بن کر پھر زندگی گزارنا چاہیے, اور اپنے گناہوں پر اس بندے کو خصوصی طور پہ زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے, آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.